ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا کہ جب تک وہ زندہ رہا انگریزوں کو لگا کہ وہ ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے، لیکن جب ایک انگریز افسر نے ان کی لاش قلعے کے باہر دیکھی تو کہا اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ برِ صغیر میں انگریزوں کے لیے آخری بڑی رکاوٹ تھی۔ ان کا نام تھا ٹیپو سلطان۔ قصہ شروع ہوتا ہے 1760 سے، جب ٹیپو اور اس کا بھائی سرنگا پٹم کی جیل سے بھاگ نکلے۔ تب ٹیپو کی عمر 10 سال اور اس کے بھائی کریم کی عمر 5 سال تھی۔ 1760 میں حیدر علی میسور کے راجا کا سپاہی تھا، لیکن مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے وہ باغی قرار پایا۔ نتیجتاً حیدر علی جان بچا کر بھاگا۔ حیدر علی تو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بچوں کو قید کر دیا گیا۔ ٹیپو اور اس کا بھائی جیل سے فرار ہونے کے بعد اپنے باپ سے جا کر ملے۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال کے بعد حیدر علی میسور کا حکمران بن گیا اور ٹیپو میسور کا ولی عہد۔ 21 سال تک حیدر علی نے حکومت کی۔ اس کا سارا عہد حکومت جنگ و جدل میں گزرا۔ 1782 میں وفات پائی۔ اس کی وفات کے بعد ٹیپو تخت نشین ہو گیا اور اس کو بھی ایسے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ میسور کا جغرافیہ انتہائی مشکل تھا۔ مشرق اور جنوب میں ایسٹ انڈیا کمپنی، شمال کی طرف مرہٹوں کی حکومت تھی اور مغرب میں سمندر تھا۔ میسور ایک انتہائی دولت مند ریاست تھی۔ اس کی آمدن دوسری ریاستوں کی نسبت 5 گنا تھی۔ اسی وجہ سے میسور پر ہر بادشاہ قبضے کا خواہش مند تھا۔ ٹیپو سلطان ارد گرد کے دشمنوں سے معاہدے کرتا رہا، لیکن تمام کے تمام ناکام ہوتے رہے اور ہر طرف سے اسے جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ 1780 سے 1784 تک پہلی جنگ ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہوئی۔ ٹیپو سلطان نے کمانڈ سنبھالتے ہی انتہائی حکمت عملی سے کام لیا اور انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ بالآخر انگریز ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ برِ صغیر کی تاریخ میں یہ پہلی اور آخری انتہائی ذلت آمیز شکست تھی جس کا سامنا انگریزوں کو کرنا پڑا۔ آخر میں انگریزوں نے صلح کر لی۔ اگر ٹیپو صلح نہ کرتا تو وہ ان کے ہیڈ کوارٹر مدراس پر بھی قابض ہو جاتا۔ اس طرح پورے جنوبی ہندوستان پر ٹیپو کا قبضہ ہو جاتا۔ چنانچہ 1784 میں ٹیپو نے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ اس جنگ کے بعد پورے ہندوستان میں ٹیپو ہیرو بن گیا اور ادھر برطانیہ ٹیپو کو ہٹانے کے لیے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ٹیپو سلطان ان مصلحتوں سے ناواقف تھا جس سے درباریوں کو خوش رکھا جاتا ہے، چنانچہ وہ درباریوں کو خوش نہ رکھ سکا، جس کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا۔ ٹیپو سلطان اصول پسند آدمی تھا۔ غلطی کرنے پر وہ اپنے ساتھیوں کو بھی سزا دیتا تھا۔ اس کے ایک ماہر سپاہی نے دشمن کو پناہ دی۔ جب ٹیپو کو پتہ چلا تو ٹیپو نے اس کو قید کر لیا۔ اس سپاہی نے قید میں ہی خودکشی کر لی۔ اس واقعے کے بعد سلطان کے ساتھی بد دل ہو گئے اور وہ سلطان سے پیچھے ہٹنے لگے۔ اس سے انگریزوں کی سازشیں پھلنے پھولنے کا میدان تیار ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل نے میسور میں غدار بھیجنے شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک کا نام سید امام تھا، لیکن اس کی سازش پکڑی گئی۔ سلطان نے سید امام اور اپنے غدار سپاہیوں کو سزائے موت دے دی۔ اس نئے گورنر جنرل نے ارد گرد کے تمام دشمنوں کو اپنے ساتھ ملا کر ٹیپو سے جنگ چھیڑ دی، کیونکہ وہ اکیلا جنگ کرنے سے ڈرتا تھا۔ چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر جنرل حملہ کر کے میسور کے شہر بنگلور پر قابض ہو گیا۔ سلطان نے جوابی حملے میں بنگلور کو گھیرا، لیکن سلطان کی فوج کے غدار اس کو گھیرے سے نکال گئے۔ وہ گھیرے سے نکلتے ہی دارالحکومت سرنگا پٹم پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن کامیاب نہ ہو پایا اور واپس بنگلور کی طرف مجبوراً بھاگنا پڑا۔ یہاں سلطان سے ایک غلطی ہوئی۔ سلطان نے بھاگتی ہوئی فوج کا پیچھا کر کے ان کو ختم نہ کیا، جس کی وجہ سے انگریز بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انگریزوں نے واپس جا کر مرہٹوں اور نظام سے جا کر اتحاد کیا۔ پھر یہ اتحادی واپس سرنگا پٹم پر حملہ آور ہوئے، سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ تب ٹیپو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ محاصرہ شدید سے شدید تر ہوتا گیا۔ آخر ٹیپو نے آدھی سلطنت اور 8 کروڑ روپے تاوان کے بدلے صلح کر لی۔ پھر وہ کبھی سنبھل نہ سکا، لیکن وہ انگریزوں سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس جنگ کے بعد اس کے وفادار بھی ٹیپو سے دور ہونے لگے، کیونکہ ان کو ٹیپو کا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا اور ٹیپو کے بیٹوں میں کسی میں بھی اس کا جانشین بننے کی صلاحیت نہ تھی، اور ٹیپو کی عمر بڑھنے لگی تھی، اس پر بڑھاپا طاری ہونے لگا تھا۔ بالآخر ٹیپو نے فرانس سے مدد مانگ لی۔ نیپولین بوناپارٹ کو خط لکھا جس کی خبر انگریزوں کو بھی گئی۔ وہ چوکنے ہو گئے اور انگریزوں کی بحریہ نے نیپولین سے جنگ کر کے نیپولین کو شکست دے دی۔ لیکن انگریزوں کو یہ خطرہ ہمیشہ لاحق رہا کہ فرانس اگر مدد کو آ گیا تو ہندوستان انگریزوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی دوران
ईस्ट इंडिया कंपनी का नया गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जे मुकर्रर हुआ, जिसने आते ही जंग की तैयारियां शुरू कर दी। टीपू की फौज के गद्दार जो पिछला गवर्नर जनरल तैयार कर चुका था, लॉर्ड वेल्जे को अपनी वफादारी का अहद कर चुके थे। लॉर्ड ने इत्तेहादियों के साथ ये बहाना बनाकर हमला कर दिया कि टीपू फ्रांस के साथ मिलकर कंपनी सरकार के खिलाफ साजिश कर रहा है। फरवरी 1799 में अंग्रेज और उसके इत्तेहादी चारों तरफ से मैसूर पर हमला आवर हुए और मैसूर पर टूट पड़े। टीपू ने दिफा के लिए जो दस्ते रवाना किए, उन्होंने टीपू से गद्दारी की और अंग्रेज फौज को न रोका और न ही उस पर हमला किया। चुनाचे टीपू सुल्तान खुद ही मैदान में एक दस्ता लेकर निकल आए और मुकाबिल जर्नैल हैरस के छक्के छुड़वा दिए, लेकिन यहाँ उसकी फौज ने फिर गद्दारी की। नतीजतन टीपू को सरंगापटम में पसपाई करके दिफाई पोजीशन लेना पड़ी। उधर अंग्रेज फौज दिन ब दिन आगे बढ़ रही थी। चुनाचे 2 महीने में ही अंग्रेज फौज सरंगापटम का मुहासरा कर चुकी थी और गद्दारों ने दुश्मन को ये भी बता दिया था कि शहर की हिफाजती दीवार का कौन सा हिस्सा कमजोर है। 3 मई 1799 में सुल्तान के वजीर मीर सादिक ने फसील से बाहर निकलकर अंग्रेजों से खुफिया मीटिंग की और अंग्रेजों को किले के कमजोर दीवार वाले हिस्से से हमला करने की दावत दी और इस बात का यकीन दिलाया कि जब वो हमला करेंगे तो उन्हें कोई भी मुजाहिमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चुनाचे अगले दिन दोपहर के वक्त टीपू को उसके कमांडर सैयद गफार की शहादत की खबर दी गई तो सुल्तान किले से बाहर निकल आया। गद्दारों ने अंदर से किला बंद कर दिया और वादे के मुताबिक फौज को कमजोर दीवार वाले हिस्से से हटवा दिया। चुनाचे फौज किले के अंदर दाखिल हो गई। टीपू ने आखिरी बार 2-2 हाथ करने का फैसला किया। उसने बंदूक लेकर अंग्रेजों पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके साथी मुट्ठी भर थे जो एक एक करके शहीद हो गए। खुद सुल्तान को भी गोलियां लगी और वो जख्मी हो गए, लेकिन वो लड़ते रहे यहाँ तक कि बेबस होकर गिर गए। उधर अंग्रेजों को ये पता नहीं था कि सामने लड़ने वाला शख्स ही टीपू है। एक अंग्रेज ने सुल्तान की कमर से बंधी हीरों की पेटी उतारने के लिए आगे बढ़ा। सुल्तान ने उसकी टांग पर वार किया। उसने पलटकर सुल्तान के सर पर गोली मारी। यूं सुल्तान शहीद हो गए। किले के अंदर मौजूद सिपाहियों को जब मीर सादिक की गद्दारी का पता चला तो उन्होंने मीर सादिक को हलाक कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पूरे मैसूर पर अंग्रेज काबिज हो चुका था। अंग्रेजों ने टीपू को पूरे एजाज के साथ सरंगापटम में दफन किया और 49 तोपों की सलामी दी, क्योंकि शहादत के वक्त सुल्तान की उम्र 49 साल थी। उनकी शहादत के ठीक 59 बरस बाद सारे हिंदुस्तान पर अंग्रेजी परचम लहरा रहा था। यूं उस अंग्रेज अफसर की बात सच हो गई जिसने टीपू की लाश को देखकर कहा था, अब हिंदुस्तान हमारा है।